اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں دیانتداری سے یہ کہوں گی کہ میرے خیال میں ہم سب کی زندگی میں غالباً بہت سے خوف ہوتے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اسے پہچانتے بھی نہ ہوں۔ اور عام طور پر اگر آپ کے خوف بڑے ہوتے ہیں جیسے دل کا دھڑکنا، آپ جانتے کہ واقعی میں بہت خوفزدہ ہوں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ آپ جانتے ہیں میرے خیال میں طویل عرصے سے ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے بے بنیاد خوف ہوتے ہیں، اور اب ایک طرح سے ہم ان کے ساتھ آرام محسوس کرتے ہیں، اور اس حد تک کہ در حقیقت انہیں پہچانتے بھی نہیں کہ وہ یہاں موجود ہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو یہاں یہ سوچتے ہیں کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ لہٰذا میں یہاں اس لیے ہوں کہ چلیں خوف سے آزاد ہوں۔ اور آپ کسی بھی چیز سے اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتے جب تک اسے پہچانتے نہ ہو، اور یہ نہ سیکھیں کہ ان سے کیسے نمٹا جائے۔ اور پھر جب آپ اسے پہچان لیتے ہیں تو آپ اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کا سامنا کریں گے۔ ایک چیز جو خوف کے بارے میں ہے کہ آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے اور کبھی اس سے دور نہیں رہ سکتے۔ خوف کو آپ کا پیچھا کرنا اور آپ کو بھاگتے دیکھنا اچھا لگتا ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم چیزوں سے نمٹے اور یہ جانتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور ہم کہیں بھی کسی بھی وقت جو بھی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے میں غالباً آپ نے مجھے کئی بار یہ کہتے سنا ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے جو بائبل کہتی ہے، خوف نہ کھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں برائی سے نہیں ڈروں گی کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اور کچھ اور باتیں ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، اور ہم انہیں سننے کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے لیے ان کا وہ مطلب نہیں رہتا جو کہ ان کا مطلب ہونا چاہیے۔ اور اگر پورا سال آپ ہر وقت ہر دن یہ سوچتے ہیں کہ خدا اس وقت میرے ساتھ ہے، خدا ابھی بھی میرے ساتھ ہے، میں کبھی تنہا نہیں ہوں گی، خدا میرے ساتھ ہے، شعوری طور پر یہ آپ کے لیے ایک عظیم حقیقت بن جاتی ہے، اور یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ اور خدا اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے۔ یہ بھی دیکھیں، مجھے علم نہیں کہ آپ یہ جانتے ہیں یا نہیں، لیکن خدا صرف چرچ کی عمارت میں ہی نہیں رہتا۔ آپ صرف اتوار کی صبح ہی خدا کو دیکھنے نہیں جاتے، آپ کلیسیاں ہیں، آپ خدا کا مقدس ہیں، آپ اس کی عمارت ہیں، اور وہ آپ میں رہتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ آمین۔ لہذا خوف کا مطلب ہے کسی چیز سے بھاگنا، اور یونانی میں اس کی بنیادی تشریح دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھاگنے کے لیے اڑان لینا۔ اور دوسری جگہ اور عبرانی میں لکھا ہے کہ ہم خوف میں پیچھے نہ ہٹیں، لہٰذا خوف ہمیں پیچھے ہٹانے کی وجہ بنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ نہ کریں جو ہمارے خیال میں جانتے ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے، یا وہ نہ کہیں جو ہمارے خیال میں ہمیں کہنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کئی دفعہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کسی چیز کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے، حقیقتاً ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، لیکن ہم صرف یہ کہہ دیتے کہ مجھے اس کا سامنا کرنا پسند نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو پسند نہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم سب کو ہر چیز پسند نہیں، اس لیے ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے کہ وہ ہم پر یہ ظاہر کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اسی لیے ہم جرأت سے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ لہٰذا خوف کے ساتھ بھی ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ جرأت ہے۔ یہ جرأت ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ چاہے آپ خوف محسوس کریں لیکن جو کرنا چاہیے کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا وقت ہے جہاں آپ نے کبھی خوف محسوس نہ کیا ہو تو افسوس کے ساتھ آپ غلطی پر ہیں۔ جب تک آپ اس انسانی جسم میں ہیں، اپنی زندگی کے مختلف وقتوں میں آپ خوف محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ابلیس کا پہلا ہتھیار ہے جو وہ خدا کے لوگوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، ان کو خدا کی طرف سے دی گئی مخصوص ابدیت سے دور رکھے۔ آمین۔ اور پھر دیکھیں کہ آج رات کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ وقت کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جن کے بارے میں آپ اپنی زندگی میں کبھی سوچتے تھے کہ حقیقتاً آپ کو انہیں کرنا چاہیے، جو آپ کو واقعی اچھی چیز کی طرف لے کر جا سکتا تھا۔ اور اب آپ کے پاس اس کا کچھ حصہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ کروں۔ ٹھیک ہے کہ آپ جانتے ہیں، دیکھیں آپ اپنی زندگی کے اس حصے میں نہ رہیں۔
کہ افسوس کے ساتھ زندگی گزاریں اور وہ کرنا شروع کریں جو بائبل کہتی ہے اور ایمان سے زندگی گزاریں۔ اب ابلیس کے پاس بہت سے خوف ہیں اور یہ زہر کی طرح ہیں، لیکن خدا نے ہمیں خوف کے خلاف تریاق دیا ہے، اور یہ ایمان ہے۔ ایمان۔ جب خوف آپ کا دروازہ کھٹکھٹائے تو جواب دینے کے لیے ایمان بھیجیں۔ آمین۔ اب آپ نے تریاق یا زہر کے بارے میں تھوڑا سا بھی پڑھا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ تریاق کئی قسم کے ہوتے ہیں جو مختلف طرح کے زہر پر کام کرتے ہیں، اور لہٰذا اگر آپ کچھ زہریلا کھا لیتے ہیں، اسپتال جا کر انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کھایا یا کیا پیا یا آپ نے کیا لیا، تو وہ آپ کو کوئی تریاق بتاتے ہیں۔ خیر، بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ دشمن ہمارے خلاف خوف کو ساتھ لاتا ہے جو کہ بری روح ہے، اور خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ طاقت، پیار اور مطمئن ذہن کی روح دی ہے۔ اور بائبل ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ ایمان سے چلیں، ایمان میں زندگی گزاریں۔ لہٰذا میں صرف کہنا چاہتی ہوں کہ میرے خیال میں کئی دفعہ لوگ ایمان حاصل کر لیتے ہیں یا وہ اپنے ایمان کو صرف اس وقت استعمال کرتے ہیں جب انہیں کسی قسم کی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہو۔ در حقیقت مجھے رکاوٹوں کو عبور کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم سوچتے ہیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں، یہ ایمان کی دعا ہے اور ہم رکاوٹوں کو عبور کرنے جا رہے ہیں، لیکن بائبل ہمیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہتی، یہ کہتی ہے کہ ایمان سے رہیں۔ آدمی صرف ایمان سے جیے، ہمیں ہر روز ہر لمحہ اپنے ایمان کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایمان میں رہنا ہے اور ایمان میں چلنا ہے۔ رومیو 1:17 ہمیں بتاتی ہے راست بازی ہی ہے جو خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کو ظاہر کرتی ہے، یعنی خدا کے ساتھ ہمارے ذاتی تعلق کو ظاہر کرتی ہے، اور یہی وہ راست بازی ہے جو بائبل میں ظاہر ہوتی ہے، جو ایمان سے اور زیادہ ایمان تک ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور لہٰذا یہ سب جان کر ہی پتہ چلتا ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، وہ پورے طور سے آپ سے پیار کرتا ہے، اور وہ آپ پر فخر کرتا ہے اور آپ کی زندگی کے لیے اس کے پاس اچھا منصوبہ ہے، اور مسیح یسوع کے خون کے ذریعے اس کے ساتھ آپ کا تعلق درست ہوا ہے اور آپ کے گناہ معاف ہوئے ہیں، اور لہٰذا جتنا زیادہ راست بازی کو اور اس کے اطلاق کو سمجھیں گے اور اتنا ہی زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا، اور جتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا اور اتنا ہی زیادہ آپ جرأت مند ہوں گے۔ مجھے یہ دوبارہ کہنے دیں کہ جتنا زیادہ آپ کا ایمان بڑھے گا اتنا ہی زیادہ آپ حوصلہ مند ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کبھی بھی کوئی ایسا غلط کام کرنے لگیں گے جو آپ کو لگے کہ کرنا چاہیے تو آپ غلط کرنے کے لیے رضامند نہیں ہوں گے۔ اگر آپ درست ہیں تو آپ ہمیشہ صحیح ہی رہیں۔ اور دیکھیں، جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر وہ غلطیاں کریں گے خدا ان سے پیار نہیں کرتا، اور ڈرتے ہیں کہ خدا ان سے ناراض ہوگا، لہٰذا وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس لیے سب کچھ اطمینان کے ساتھ اور خوشی سے کریں۔ یا زندگی میں کامیابی کے لیے اس کی بنیاد یہ جاننا ہے کہ آپ مسیح میں کون ہیں، اور یہ کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، 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 پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، میں اس کی قائل ہوں کہ خدا آپ سے غیر مشروط محبت کرتا ہے، اور میرے خیال میں ہم نے غیر مشروط طور پر سن رکھا ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے مختلف لفظ استعمال کروں گی جو کہ مکمل طور پر جی پچھلے ہفتے میں کسی چیز کے ساتھ نمٹ رہی تھی۔ مختلف اوقات میں ہم سب اس بات پر قائل ہیں ہماری زندگی میں جہاں خدا ہمیں بلند کرنا چاہتا ہے، لہٰذا جو قائلیت روح القدس کی طرف سے ملتی ہے، حقیقتاً میں نے اسے سراہنا سیکھا، اور میں نے اس کا بالکل بھی برا نہیں منایا بلکہ اسے پسند کیا۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا، کیونکہ یہ میرے لیے نشان تھا کہ خدا میری فکر کرتا ہے اور وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ ہم محسوس کریں۔ آپ جانتے ہیں جب میں نے خدا کے ساتھ چلنا شروع کیا، جو کچھ بھی میرے ساتھ تھا غلط تھا جو خدا نے مجھ پر ظاہر کیا۔ مجھے ملامت کی جا سکتی تھی، لیکن قائلیت میں ایسا نہیں ہوتا۔ قائلیت ملامت کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ حالات کا سامنا کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ خدا کی مدد سے ان کے ساتھ نمٹا جائے، لہٰذا وہ ہمیں اس سے باہر نکالے گا اور ہمیں بہترین انسان بنائے گا۔ وہ کسی چیز کے بارے میں میرے ساتھ کام کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں خدا میرے ساتھ کیا کام کرتا ہے؟ میرا ایک حصہ ہے جیسے کہ آپ میں مایوسی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کئی دفعہ ہم وہ کچھ کر جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور لوگوں پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، اور جب خدا یہ آپ پر ظاہر کرتا ہے تو آپ اس طرح سے ہوتے ہیں، او خدایا، آپ جانتے ہیں میرا مطلب ہے نہیں، کیا نہیں۔ لیکن جب میں دعا کر رہی تھی تو میں اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنتی تھی کہ خداوند جو کچھ تو مجھ پر ظاہر کر رہا ہے یہ بہت اچھا ہے کہ میں جان لوں کہ مجھ میں کیا چیز اچھی نہیں،
جو تو مجھ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. گو کہ تو اس بارے میں مجھ پر کام کرتا ہے اور پھر بھی میں جانتی ہوں کہ تو مجھ سے مکمل طور پر پیار کرتا ہے. آئے میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں کہ یہ آزادی ہے اور مجھے یہاں تک پہنچنے میں کئی سال لگے ہیں. اور کیا کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اگر وہ مجھے صرف یہ بتائے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو خدا کس طرح مجھ سے مکمل طور پر پیار کرتا ہے. اس لیے جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہم سے پیار نہیں کرتا. جی اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا اس بنیاد پر ہم سے پیار نہیں کرتا، بلکہ وہ ہم سے اس لیے پیار کرتا ہے کیونکہ وہ محبت ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے کہ پیار کیسے کرنا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے علاوہ کچھ اور کس طرح کیا جائے. آمین. آپ کا اس کے ساتھ صحیح چلنا یسوع مسیح کے خون کی قیمت سے خریدا گیا ہے. اس سب کی بنیاد آپ کے کاموں پر نہیں ہے، اس کی بنیاد ہمارے کاموں پر نہیں. ہم اپنے کاموں کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے بچائے جائیں گے. اور میں جانتی ہوں کہ اسے سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ دنیا بھر میں اگر آپ لفظ آزاد کو سنتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کی قیمت چھپی ہوئی ہوگی. لیکن جب خدا آزاد ہونے کو کہتا ہے تو وہ حقیقتاً آزاد کرتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن جوائس کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کیا کرتی ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ آپ جو کچھ بھی کرتے اپنے عمل سے خدا کو خود سے پیار کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے اور نہ ہی عمل سے اس کا پیار حاصل کر سکتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو خدا ہم سے پیار کرے گا، لیکن وہ پہلے ہی سے کہہ رہا ہے نہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی پیار کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو ٹھیک ہے وہ کرو اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے مجھے اپنے ساتھ کام کرنے دو کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. لہٰذا ہمیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے. یہ حیران کن ہے کہ تو مجھ سے مکمل طور پر پیار کرتا ہے. حقیقتاً اس ہفتے مجھے دھچکا لگا ہے. جی وہ کرتا ہے. ہاں جی. وہاں اوپر آپ سب موجود ہیں. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہاں اوپر آپ ساتھ ہیں. لہٰذا خدا نے ہمیں ایمان دیا ہے اور ہمیں ایمان میں چلنے کی ضرورت ہے. اور جتنا زیادہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے اتنا ہی زیادہ ہم اپنے ایمان کی مشق کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لوکا 18 اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک. اور یسوع نے ان سے ایک تمثیل کہی جو اس پر اثر انداز ہوتی کہ ہمیشہ دعا کریں اور بزدلی، بے ہوش، ہمت ہار دینا اور ترک کر دینا کی طرف مت مڑیں. لہٰذا میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ہمیں محفوظ رکھتا اور ہماری حفاظت کرتا اور تیزی سے ان سے انتقام لیتا ہے. اور مجھے پسند ہے جب ابن آدم واپس آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ وہ واپس آ رہا ہے. تو کیا وہ زمین پر ایمان میں مستقل مزاجی پائے گا؟ دوسرا پطرس 3:14 کہتی ہے پس اے عزیزو ہر کوئی کہے پیارو، کیونکہ ہم اس کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں. یہاں یہ لفظ موجود ہے. لہٰذا اے پیارو، چونکہ تم ان چیزوں کی توقع کر رہے ہو لہٰذا اس میں پائے جانے اور اس بات کے مشتاق رہو کہ بے داغ اور بے عیب رہو. پہلی چیز وہ کہتا ہے کہ جب یسوع مسیح دوبارہ آئیں تو پرعزم رہیں کہ وہ ہم میں کوئی داغ اور عیب نہ پائے. نمبر 2 اور اطمینان میں رہیں. نمبر 3 خوف سے آزاد ہوں. اور نمبر 4 مشتعل کرنے والے اخلاقی تنازعات سے آزاد ہوں. لہٰذا یہاں صحیح جملہ یہ آتا ہے کہ بد اخلاق نہ ہوں. وہ خوف میں نہیں پایا جاتا. خدا چاہتا ہے کہ آپ باہمت ہوں. وہ چاہتا ہے کہ آپ مضبوط بنیں. وہ چاہتا ہے کہ آپ جرأت مندانہ دعائیں کریں. جی مجھے یہاں 2 لوگ اس طرح کے ملے ہیں. یہ اچھا ہے، مجھے خدا نے اسی لیے بھیجا ہے. وہ چاہتے کہ آپ ان چیزوں کے لیے دعا کریں جن کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ آپ ان کے مستحق نہیں. میں نے کہا وہ چاہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے دعا کریں جن کے بارے میں آپ جانتے کہ آپ ان کے حقدار نہیں. اس لیے اے پیارو ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں. میں اپنے وسیلے سے یہ نہیں کہہ رہی. خداوند میں تجھ سے کہتی ہوں کہ میرے لیے یہ کر دے جوائس کے نام میں. جی یہ بہت ہی مضحکہ خیز ہے. ہم سب ٹھیک ہیں، وہ آپ سے بہت دور نہیں ہے، لیکن آپ کو کبھی کبھار اسے پڑھنا چاہیے جو کچھ بائبل کہتی ہے. یوحنا 14-16 اس کے نام سے مانگنے کا کہتی ہے، اور خصوصاً ایمپلیفائڈ بائبل ترجمہ بیان کرتا ہے کہ جب ہم یسوع کے نام سے مانگتے ہیں تو ہم اسے خدا کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یسوع کے نام سے مانگنا ہے.
یسوع کے نام سے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم یسوع کو خدا کے حضور پیش کریں۔ میں یہ جانتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لہٰذا اپنے ہی نام سے دعا کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گی، لیکن یسوع کے نام میں یہ دلانہ دعا کروں گی، اس لیے نہیں کہ میرے خیال میں اس کی حقدار ہوں، بلکہ اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ یہ تیری مرضی ہے، بجائے اس کے کہ میں بہت زیادہ کے لیے کہوں، میں تھوڑے کے لیے کہوں گی اور اس سے زیادہ حاصل کروں گی۔ سنیں، میں دوبارہ کہتی ہوں کہ بجائے میں بہت زیادہ مانگوں، میں بہت زیادہ کے لیے نہیں کہوں گی، اس کا چوتھا حصہ حاصل کروں گی۔ اگر آپ بہت زیادہ مانگیں گے تو خدا آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ اب میں یہ صلاح نہیں دے رہی کہ ہم لالچی ہوں، لیکن ہوں، یہاں تک میں بہت زیادہ چیزوں کے بارے میں بات نہیں کر رہی۔ خدا سے کہیں کہ وہ خود کو آپ پر ظاہر کرے، آپ سے بات کرے کہ آپ زمین پر اس کے لیے عظیم کام کر سکیں۔ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں جہاں آپ اس کے نام کو بلند کر سکیں اور اسے جلال دے سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں صرف اور صرف چیزوں اور ہر وقت چیزوں کے بارے میں ہی دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بائبل کہتی ہے اگر ہماری خوشی اس میں ہوگی تو وہ ہماری چھپی درخواستیں اور ہماری دل خواہشات بھی ہمیں دے گا۔ آپ خدا کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، اس کے لیے آپ کو اپنی ساری زندگی بلندی پر خیمہ کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جانتے ہیں میں جرات مندانہ دعائیں کرتی ہوں۔ میں نے خدا سے کہا کہ مجھے اس سیارے پر موجود ہر ایک شخص کی مدد کرنے کی توفیق دے، اور میں آپ جانتے کہ یہاں یہ تھوڑا زیادہ ہے، لیکن ہم پیش رفت کر رہے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میں صرف یہ نہیں کہتی کہ خدایا مجھے ان تھوڑے سے 20 لوگوں کے ساتھ برکت دے کہ میں انہیں بائبل کی تعلیم دے سکوں۔ اگر آپ اس طرح کا ایمان رکھتے ہیں تو یہ اچھا طریقہ نہیں، اور جس بات پر آپ کا ایمان ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ بڑی رویا دیکھتے ہیں تو آپ کو جرات مندانہ دعائیں کرنے کے لیے اپنا منہ کھولنا اور دعا کرنا شروع کرنا ہے۔ کچھ بے سلیقہ دعائیں ہوں گی، لیکن خوف سے اور مشتعل کرنے والے اخلاقی تنازعات سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں بڑے واضح طور پر یہ کہنا چاہوں گی کہ عذاب سے ڈریں۔ پہلا یوحنا 4 میں بیان ہے کہ خوف میں عذاب ہے۔ میں خوف کی مورچہ بندی میں پلی بڑی ہوں۔ میرا باپ مطلبی تھا اور اس نے خوف کے ساتھ ہر ایک کو قابو میں کیا ہوا تھا، مارنے کے خوف میں، تھپڑ مارنے کے خوف میں، انہیں غصہ دلانے کے خوف میں، کچھ بھی نہ کرنے کا خوف، صرف خوف 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 اور خوف۔ اور اس نے طویل عرصے تک مجھے قبضے میں رکھا۔ روح القدس کی مدد سے میں اس سب میں سے باہر نکلی، اور میں بھی ابھی تک چیزوں سے نمٹ رہی ہوں۔ جب تک انسانی جسم میں ہوتے ہیں کوئی بھی ان سے نمٹ نہیں سکتا۔ یہاں سے کوچ کر جانا ہی ہمارا مقصد ہے، صرف آگے بڑھتے جائیں، آگے کی طرف بڑھتے جائیں۔ لہٰذا جب یسوع آئے گا تو کیا وہ ایمان پائے گا؟ ایمان ہے کیا؟ عبرانیوں 11:1 کہتی ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جب آپ کسی چیز کا نظارہ کر لیتے ہیں تو کیا واقعی اس کے لیے آپ کو ایمان کی ضرورت نہیں ہوتی؟ لیکن جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھنے کی امید کرتے ہیں اسے کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ یہی آپ کو ایمان کی ضرورت ہوتی۔ میرا ایمان ہے کہ آج رات خدا میرے ساتھ ہے اور میرے منہ سے نکلنے والے اگلے 10 الفاظ بامعنی ہوں گے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ پیغام پیش کیا تھا کہ آج رات گھر جائیں گے اور امید ہے کہ اس بارے میں اچھا محسوس کریں گے۔ پھر اس کے لیے مجھے زیادہ ایمان کی ضرورت نہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ میں آج رات اچھی طرح سوں گی۔ پھر یہ بھی ایمان ہے کہ کل سب کام اچھے ہوں گے۔ ہم ایمان میں چلیں، ہم ایمان میں رہیں۔ اور خصوصاً بائبل کے ایمپلیفائڈ ترجمے میں کلسیوں 3 باب میں ایمان کی یہ تشریح پیش کی گئی ہے کہ انسانی شخصیت کا پورے طور پر خدا کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کی طاقت، اس کی حکمت اور اس کی بھلائی پر انحصار کرنا ایمان ہے۔ اس کی طاقت، اس کی حکمت اور اس کی بھلائی پر انحصار کرنا، اور دوسرے لفظوں میں خدا کے پاس ہے وہ سب کچھ کرنے کی طاقت ہے جن کی ہمیں اپنی زندگیوں میں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پاس حکمت ہے کہ چیزوں کو درست کیسے کیا جائے، اور وہ ایسا کرنے میں ماہر ہے، اور یہاں تک کہ وہ ہم جیسے غیر مستحق لوگوں کے لیے بھی یہ سب کرتا ہے۔ اب کون اس طرح کے خدا کے بارے میں پرجوش نہیں ہوگا؟ کئی دفعہ دنیا پیش کی جانے والی یسوع کی تصویروں کا ڈھیر مجھے اشتعال دلاتا ہے۔ کہیں ایک چھوٹا سا کمزور لڑکا، یا آپ جانتے ہیں
فرشتوں کے گھیرے میں چھوٹے چھوٹے پروں کے ساتھ ایک صحت مند بچہ. او دیکھیں، جب آپ پہلے فرشتے جیسے بچے کی طرف جاتے ہیں تو وہ چھوٹے پروں کے ساتھ موٹا سا چھوٹا بچہ نہیں ہوگا. شاید وہ آپ کو خوفزدہ کر دے. آمین. خداوند، یسوع کی آنکھیں آگ کی طرح اور اس کے منہ سے 2 دھاری تلوار نکلتی ہوئی. وہ سفید گھوڑے پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں کوڑا اور لباس سرخ خون میں رنگا ہوا. اوہو، یہ بالکل ٹھیک ہے. خروج 14:10. جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں. اس کے بعد اسرائیلی نہایت خوف زدہ ہو گئے اور خدا سے فریاد کی. اب خدا انہیں رہائی دے رہا تھا اور دشمن ان کا پیچھا کر رہا تھا. کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا جب خدا آپ کو دینے کے عمل میں ہو اور کئی دفعہ دشمن آپ کا پیچھا کر رہا ہو اور ان کے سامنے بحر کلزم ہو؟ یہ ناممکن تھا اور دشمن ان کا پیچھا کر رہے تھے. یہ ایسا ہی ہے جسے آپ پتھروں اور چٹان کے درمیان ہونا کہتے ہیں. آمین. ہماری مسئلہ ایسی ہے کہ ہم نے چٹان حاصل کر لی ہے اور وہ ہمیں سخت جگہوں پر لے چلتی ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہم سب کو ہی کسی نہ کسی طرح کے بحر کلزم کا سامنا ہوتا ہے. کئی طرح کے ناممکنات جن کے بارے میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں جانتے کہ ان سے کیسے نمٹا جائے. سنیں، کیا کسی نے اپنی زندگی میں چمگادڑ لیا ہو؟ میں نہیں جانتی کہ دنیا میں یہ کس طرح کروں. آمین. اور پھر اگر وہ آپ کے پیچھے نظر ڈالنے کی جرت کریں تو اوہ نہیں، ابلیس ابھی بھی میرا پیچھا کر رہا ہے. اور ان کی آزمائش تھی کہ وہ واپس بھاگ جائے، اور وہ واپس مصر بھاگ جانا چاہتے تھے جو حقیقتاً ان کے لیے برا تھا. لیکن یہی وہ چیز ہے جو کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں، وہ واپس اپنے ان راستوں پر مڑ جاتے ہیں جہاں سے وہ آئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے جبکہ یہ انہیں آگے لے جانے کے لیے تھا. اور یہ آخری چیز ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے موسیٰ سے کہا، کیا مصر میں قبریں نہیں تھیں جو تو مرنے کے لیے ہمیں اس بیابان میں لے آیا؟ تو نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا اور ہمیں مصر سے نکال لایا؟ لہٰذا اب وہ موسیٰ پر الزام لگانے لگے. اور یہ ایک دوسرا پیغام ہے. کیا ہم نے تجھے مصر ہی میں نہیں بتایا تھا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ دو تاکہ مصریوں کی خدمت کریں؟ مصریوں کی خدمت کرتے ہوئے مرنا ہمارے لیے بیابان میں مرنے سے بہتر تھا. اب ان کا رویہ برا ہو گیا تھا. سنیں، جب آپ ایسی جگہ پر ہوں تو آپ میں سے کتنے اس طرح کے ہوں گے کہ خدا، مجھے لگتا ہے میں اس سے مر جاؤں گا، یہ مجھے مارنے کے لیے ہے، میں یہ نہیں کر سکتی، میں مرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. 14ویں آیت. خداوند تیرا شکر ہے. مجھے معاف کیجئے، 13ویں آیت پر واپس چلتے ہیں. اور موسیٰ نے لوگوں کو بتایا، ڈرو نہیں، اس طرح کھڑے رہو، مضبوط، پر اعتماد، بے خوف کھڑے رہو اور خدا کی نجات کو دیکھو جو آج آپ کے لیے کام کرے گی. مصریوں کو تم نے آج دیکھا ہے، دوبارہ نہیں دیکھو گے. میں آپ کو دوبارہ یاد دلانا چاہتی ہوں کہ خوف بند گلی کی طرح ہے، لیکن ایمان کا ہمیشہ ایک مستقبل ہوتا ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ہوگا. ہم اس بات سے خوش ہو سکتے ہیں کہ جس چیز کا بھی ہمیں سامنا ہوگا، خدا سب سنبھال لے گا.